السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ سورہ نجم کی کچھ آیات پر فوکس رہے گا، اور یہ آیات بھی ایک اتفاق ہے کہ ان کا انتخاب آج کے دن ہوا، اور آج کا دن ہم جیسے بہت سے لوگوں کے لیے کوئی معمولی دن نہیں ہے، یعنی یہ کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے رمضان کا، وہ مبارک دن کہ جس میں ہمارے بہت ہی مشفق اور عظیم استاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ، آج ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کی تدفین ہوئی ہے بمبئی میں۔ تو یہ اتفاق ہے کہ آج کا یہ دن کہ جس دن بہت سے لوگوں کے لیے سخت ترین صدمہ ہے، ان کے تمام ہزاروں، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے اگر ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ملا لیں تو لاکھوں لوگ جو ان سے وابستہ رہے اور ان کے علم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے، یہ ان کے لیے بہت نازک دن ہے اور بہت جذباتی دن ہے۔ تو یہ من جانب اللہ ہے کہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آج کے دن یہ حادثہ ہوگا اور آج کے دن ان آیات کا انتخاب ہوگا، جن آیات کی انشاءاللہ آج تفسیر کی جائے گی باذن اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ نجم کی، افرأیت الذی تولی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور مختصر سا بیک گراؤنڈ سن لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو حق سے منہ موڑ گیا؟ دراصل ان آیتوں کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک غیر مسلم شخص تھا، اس نے جب قرآن کریم کو سنا تو اس نے اسلام لانے کا ارادہ کیا، اور وہ متاثر ہوا قرآن کریم کے پیغام سے، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے دوست نے اس سے کہا کہ کیوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے ہو؟ کیا ضرورت ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کی؟ اچھا خاصا چل رہا ہے، اسے چلتے رہنے دو، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے باپ دادا کو؟ دیکھیے یہ وہی نیریٹو ہے، یہ کوئی نیا نیریٹو نہیں ہے۔ آج بھی آپ کسی کو دعوت دیں دین کی اور آپ اس کو دین کا پیغام سمجھائیں، دین کی بات بتائیں، وہ متاثر بھی ہو جائے، وہ یہ بھی کہے کہ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے، یعنی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے، جب آپ کو سب چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، آپ دین کی دعوت سے متاثر ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہیں، تو پھر آپ تعلیمات کو قبول کر لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کے تئیں بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور ایسے بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں جو کسی دوسرے مذہب کی فگر ہیں، یعنی وہ دوسرے مذہب کی کوئی مشہور شخصیت ہیں، مشہور ہستی ہیں، اور پھر وہ مسلمانوں کے اسٹیج پر آتے ہیں اور وہ اسلام کی بھی بات کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ مسلمان جذباتیوں کا نعرے لگانے لگتا ہے کہ یہ تو کیا زبردست انہوں نے فلاں پنڈت جی نے نعت پڑھی ہے۔ تو لیکن جب ان کے سامنے آپ دین کی دعوت دیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے ہی متاثر ہیں اسلام سے، اور آپ اتنے ہی متاثر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور آپ اتنے ہی متاثر ہیں قرآن سے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن آپ نے پڑھا اور سمجھا وغیرہ وغیرہ،
تو آپ قرآن کے پیغام کو مان کیوں نہیں لیتے؟ کیا صرف مقصد یہی ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں متاثر ہوں، اس کے آگے کچھ نہیں؟ متاثر اگر ہیں تو آگے پھر عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو ان کے سامنے جو مجبوری ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے آبا و اجداد جو کام ہم کرتے آ رہے ہیں وہی کام ہمیں کرنا ہے، ہم اس راستے کو کیسے چھوڑیں؟ تو یہ کوئی نئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس طرح کی مجبوریوں کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اس آیت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے، ایسے ہی ایک آدمی کا کہ وہ متاثر ہے اسلام سے لیکن، اور وہ قبول کرنے والا ہے، لیکن دوست کے کہنے پر پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو دوست نے اس سے جب اس کو کنونس کرنا چاہا کہ بھئی وجہ کیا ہے آخر، تو وہ کہنے لگا کہ میں دراصل آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے آخرت میں عذاب نہ ہو جائے۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ تم مجھے پیسے دو، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی تو میں لے لوں گا اپنے سر، تمہیں نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ جو شخص تھا جو اسلام قبول کرنے والا تھا یہ متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، یعنی اگر میں تم کو کچھ پیسے دوں گا تو تم میری گارنٹی لے لو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں بالکل لے لیں گے۔ تو اس نے اس کو کچھ پیسے دیے، کچھ مال و دولت دی، اور بات آئی گئی ہو گئی، اس نے اسلام کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ دن کے بعد یہ جو دوست تھا یہ پھر آیا، اس نے کہا کہ وہ اصل میں پیسوں کی اور ضرورت ہے، اتنے میں کام نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کام بہت بڑا ہے، آخرت کے عذاب کو ٹالنا کوئی چھوٹا موٹا کام تو ہے نہیں، تو میں اتنی بڑی بڑی آگ کے جو پہاڑ ہیں وہ روکوں گا تو چھوٹے موٹے پیسوں کے اندر تو کام بنے گا نہیں، تھوڑا اور دو پیسہ۔ تو اس نے اور دے دیے، پھر مزید مانگے، پھر دے دیے، اس طرح کئی مرتبہ ہوا۔ آخرکار اس نے اس بات پر اتفاق ہوا کہ نہیں تم لکھ کر دو ایک وثیقہ، یعنی ایک ڈاکیومنٹ کہ تم آخرت کا عذاب مجھ سے روکو گے اور اب مزید پیسے میں نہیں دوں گا۔ اس پر اتفاق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں بلکہ اس طرح کے بہت سارے سیناریوز ہوں گے۔ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آخرت آنی ہے، دنیا ختم ہونی ہے، اگلی جہاں میں جانا ہے، اور اس جہاں میں حساب و کتاب ہونا ہے، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر انسان کی تقدیر اور اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا اس کو جہنم میں جانا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے اور ان کو بوجھتے ہوئے اس کے باوجود اگر وہ ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے محض اپنے باپ اور دادا کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا؟ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدا، اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا۔ تو دیکھیے وہ آدمی بار بار پیسے دے رہا تھا، پھر آخرکار اس نے کہا بھائی اب مزید نہیں دے سکتا، اب تمہیں جھیلنا، یا تمہیں مجھے آخرت کے عذاب سے بچانا ہے، بچاؤ، نہیں تو نہیں، مزید نہیں دے سکتا۔ تو واعطی قلیلا واکدا، جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا واقعی اس کو یہ پتا ہے کہ یہ پیسے ویسے دے کر یہ شخص آخرت کے عذاب کو خود جھیل لے گا اور اس کو بچا لے گا؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا، کیا اس شخص کو ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، وہ ابراہیم کہ جو مکمل وفادار ہیں؟ وہ بات کیا ہے جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی درج ہے؟ یعنی ایک ایسا یونیورسل لا ہے کہ جس کو جو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے، چاہے موسیٰ کا فالوور ہو علیہ الصلاۃ والسلام، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا فالوور ہو یا نوح علیہ السلام کا فالوور، کسی بھی نبی کا اگر وہ فالوور ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ایک یونیورسل لا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایک ایسا یونیورسل قانون ہے کہ آپ کا بوجھ آپ خود اٹھائیں گے، آپ خود اپنے گناہ کے ذمہ دار ہیں، آپ کو ثواب آپ کے اپنے کیے پر ملے گا، عمل دوسرے کا ثواب آپ کو، عمل دوسرے کا گناہ آپ کو۔ یہ خلاف قانون ہے۔ جو یونیورسل لا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، ثواب ملے گا تو آپ کے اپنے اعمال کے نتیجے میں، اور گناہ ملے گا تو آپ کے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ تو کیا اس آدمی کو اتنا سا بیسک قانون بھی نہیں پتا؟
یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد آگے مزید کہا اور یہ قانون بھی لکھا ہوا ہے موسیٰ کے اور ابراہیم کے صحیفوں میں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا. انسان نے جو کوشش کی ہے اسی کا بدلہ اس کو ملے گا، اس کی اپنی کوشش کے علاوہ کوئی دوسرا بدلہ اس کو نہیں ملے گا. اور یہ قانون بھی لکھا ہوا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، یعنی جو بھی آپ عمل کریں گے اس کو آخرت میں دیکھیں گے. یہ قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان بھی کچھ انبیاء آئے ہیں، لیکن یہ گیپ بہت بڑا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب دو رسولوں کے درمیان گیپ زیادہ آ جائے، کئی ہزار سال کا گیپ آ جائے یا کئی صدیوں کا گیپ آ جائے، اور جو پرانے رسول ہیں جو اس سے پہلے رسول آ چکے ہیں ان کی تعلیمات ختم ہو جائیں، تو بگاڑ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ جو بیسکس ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، لوگ ان کو بھی بھلا دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر نئے رسول کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا تھا، ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی آدمی عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، دوسرے کے عمل کا یا دوسرے کے گناہ کا کوئی شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گناہ جھیلیں گے اور آپ اپنے اعمال کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا شخص اپنے گناہ جھیلے گا اور اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے ثواب ملے گا. تو ایک آدمی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کئی صدیوں کے بعد ایک نیا قانون بن گیا. وہ قانون یہ تھا کہ اگر ایک بھائی کوئی جرم کرتا تھا اور مان لیجئے وہ مقام جرم سے غائب ہو گیا، مثلا ایک آدمی نے کسی کا مرڈر کیا اور بھاگ گیا، اب جس کا قتل ہوا ہے اس کے رشتہ دار اس قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں، مرڈرر کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ملا نہیں، تو اس مرڈرر کے اس قاتل کے بھائی کو پکڑتے تھے اور اس سے قصاص لے لیتے تھے، ڈیتھ پینلٹی اس کے اوپر لاگو کرتے تھے. تو گویا کہ دنیا کا قانون یہ بن گیا تھا کہ بھائی کا ذمہ دار ہے، بھائی کے جرم میں پکڑا جائے گا، لہٰذا بھائی کا اگر گناہ ہے تو اس کی ذمہ داری دوسرے بھائی کے اوپر آنی ہے. یہ قانون بن گیا تھا جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے اس کے بنیاد اور اس کے فنڈامنٹل کے خلاف تھا. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دراصل اس بنیادی قانون میں خرابی کی وجہ سے اور اس کی اصلاح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا. اب اس سے یہ ثابت ہوا، یہ اصول نکلا کہ نیا رسول یا نبی کیوں آتا ہے. وہ اس لیے آتا ہے کہ پرانے رسول کی تعلیمات میں کوئی تعلیمات ختم ہو گئیں، بھلا دی گئیں، اور ان کی تعلیمات کے اندر تبدیلی آ گئی. یہی وجہ ہے کہ اب رسول کی ضرورت پڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. قرآن بھی جو کا تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جو کہ تو ہے، اور جن کذابین نے، وزاعین نے، جن فیبریکیٹرز نے، جن جھوٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب حدیثیں گڑھ کر منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو پکڑ لیا گیا. ایسی کتابیں آ گئیں کہ جن میں ان ساری جھوٹی حدیثوں کو درج کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، اگر اس طرح کا کوئی جھوٹ ملے تو دیوار پر پھینک کر مار دینا ہے اور زمین میں مسل دینا ہے. یہ سب چیزیں علماء نے بیان کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں آیا. جب کوئی فرق نہیں آیا تو کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی رسول کی ضرورت نہیں. رسول اور نبی خامخواہ تو نہیں آتا. رسول اور نبی آتا ہے جب سابق نبی کی اور رسول کی تعلیمات بالکل بھلا دی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی بھی بھلائی نہیں جائیں گی، چونکہ قرآن کریم ہمیشہ محفوظ ہے. جب قرآن ہمیشہ محفوظ اور سنت ہمیشہ محفوظ رہے گی صبح قیامت تک، تو پھر کسی قادیانی اور کسی مسیلمہ کذاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قادیانی نبی ہے، فلاں ہے، ذلی ہے، بروزی اور جو اناپ شناپ بکتے ہیں، وہ ان کو دراصل یہ جواب دینا چاہیے کہ کس ضرورت کے پیش نظر، وہ ضرورت تو بتاؤ، کس ضرورت کے پیش نظر قادیان سے ایک کذاب اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. کوئی ضرورت تو ہوگی. یہ تو نبوت اور رسولوں کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی تھی، وہ وجہ اب ختم ہو گئی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام، آخری ایسا پیغام جو ہمیشہ محفوظ رہے گا وہ لے کر بھیجے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی دوسرے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد اس میں جو آیت ہے سب سے بنیادی وہ یہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس آیت کے تحت ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ مسئلہ ہے ایصال ثواب کا۔ مان لیجئے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر ان صاحب کو جن کا انتقال ہوا ہے ان کو بخش دیا، یعنی اس کا ثواب بخش دیا، تو کیا یہ ثواب اس میت کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ چونکہ قرآن کریم کی جو ظاہری آیت کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کے بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، حق نہیں پہنچتا، یہ مطلب ہوا۔ تو اب اگر میں نے کسی کو ایصال ثواب کیا تو وہ میرا ایفرٹ ہے، وہ میرا عمل ہے، لہٰذا اس کا ثواب مجھے ملنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی اور کو۔ بظاہر اس آیت کا یہ مفہوم کچھ لوگوں نے سمجھا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ خود ایک بہت مشہور شخصیت گزری ہیں، بڑے عالم اپنے دور کے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب بالکل جائز ہے، یعنی کسی میت کو قرآن کریم وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب اس کو بخش دینا یہ جائز ہے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، کسی انسان کو اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کے بدلہ لینے کا حق نہیں، حق نہیں، یعنی وہ ایک کلیم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر ثواب اس کو ایڈیشنل دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ ایک ہے حق، مثال کے طور پر آپ نے فرض نماز پڑھی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی، تو اب آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ کی جو ڈیوٹی تھی وہ ادا ہو گئی، آپ کی وضو بھی تھی، آپ نے اس نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھا، آپ نے تمام فرائض اور تمام واجبات اور سنتوں کا اور ہر چیز کا اہتمام کیا، وقت کے اوپر پڑھی، جماعت سے پڑھی، اور کیا رہ گیا؟ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، تو فریضہ ادا ہو گیا۔ اب یہ آپ کا حق ہے کہ اس نماز کے اوپر جتنا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو وہ ثواب مل جائے، لیکن اس سے ایڈیشنل ثواب وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو دے گا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نماز میں خشوع کتنا تھا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نماز میں خضوع کتنا تھا، ہمبلنس کتنی تھی، ریاکاری تو نہیں تھی، ریاکاری تھی تو آپ کا فرض تو ادا ہو گیا، یعنی آپ کو کسی انسان کو اس لیے گناہ نہیں ملے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز تو پڑھی ہے، لہٰذا یہ چیز اس کے ریکارڈ میں لکھی گئی کہ اس نے نماز پڑھی ہے، فرض نہیں چھوڑا، لیکن اس کو جو ایڈیشنل ثواب ملنا ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ملنا ہے، عادل کی وجہ سے نہیں ملنا ہے، عدل کی وجہ سے مل چکا۔ تو اس آیت کے اندر عدل کا تذکرہ ہے، فضل کا تذکرہ نہیں، اور ایصال ثواب کا تعلق فضل سے ہے، عدل سے نہیں۔ تو اس لیے اس آیت سے جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایصال ثواب درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تو اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، اس کی سعی، یعنی جو آدمی اپنی زندگی کے اندر ایفرٹ کرتا ہے وہ اس ایفرٹ کو مرنے کے بعد دیکھے گا، اس کا جو فروٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ دیکھے گا۔ اس کی ایک میں آپ کو تازہ ترین مثال دے دیتا ہوں۔ وہ تازہ ترین مثال یہ ہے، میں نے شروع میں آج کے درس کے شروع میں ذکر کیا کہ آج کا دن بہت بڑی تعداد میں اس دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ دن معمول کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ایموشنل ہے، اور وہ اس لیے کہ ان کے استاد یا ان کے استاد کے استاد یا ان کے استاد کے استاد کے استاد، یعنی کئی نسلوں کے استاد آج اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے عین بالکل فجر کے وقت۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو زندگی تھی وہ پوری زندگی انہوں نے پڑھایا، مختلف مدرسوں میں پڑھایا، اور آخر میں پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر تقریباً 40 سال سے زائد عرصے تک انہوں نے درس دیا۔ اس عرصے میں ہزار طلبہ نے ان سے سبق پڑھا، ان سے علم حاصل کیا۔ یہ جو انہوں نے پڑھایا یہ ان کی سعی تھی، یہ ان کا ایفرٹ تھا کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے، اس کے بعد وہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی کلاس روم پہنچتا ہے، کلاس روم میں جا کر وہ پھر طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، اور وہ پڑھائی بھی کوئی عام پڑھائی نہیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اور پوری زندگی یہی کام کرتا ہے اور دن رات کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کو کام ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ اپنی درسگاہ میں نہیں ہوتا، کلاس روم میں نہیں ہوتا، پبلک لائف میں ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہے۔ تو یہ ان کی سعی ہے۔
اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آج ان کا انتقال ہوا تو دنیا بھر میں ان کے جو تلامذہ ہیں وہ سب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جو ان کے شاگرد ہیں ان کو ایصال ثواب پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایصال ثواب پہنچا ہے یہ سعی ہے خود اس استاد کی کہ جس نے اپنے شاگردوں کی ایک فوج تیار کر دی جو دن رات انشاءاللہ ان کے لیے ایصال ثواب کا کام کرتی رہے گی، اور جب تک کہ یہ شاگرد عملی میدان میں اور علمی میدان میں کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب آٹومیٹکلی ان کے استاد کو پہنچتا رہے گا۔ اب جب وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ان کا جو ایفرٹ ہے، ان کا جو عمل ہے، ان کی جو محنت ہے وہ ان قریب دکھلائی جائے گی، تو وہاں وہ دکھلائی جائے گی، وہ کو اس کا جو نتیجہ اور اس کا جو ثمرہ ہے، وہ راحتیں ہیں وہ ملنی شروع ہو گئی ہوں گی۔ تو یہ دراصل اتفاق ہے کہ آج، بلکہ میں آج آپ کو ایک ذاتی بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک خواب ہے، اس خواب کا کچھ حصہ تو مجھ سے متعلق ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک حصہ اس شخصیت سے متعلق ہے جس کا آج انتقال ہوا، وہ حصہ میں ضرور بتاؤں گا چونکہ ان کے شاگردوں کے لیے یہ سامان تسکین ہے۔ اور ہوا یہ کہ ہمارا ایک گروپ ہے ہمارے ساتھیوں کا، تو جب حضرت کا آج انتقال ہوا تو اس میں یہ طے پایا کہ قرآن خوانی ہونی چاہیے اور ہر ایک آدمی ایک پارہ لے لے اور اس کے بعد وہ قرآن خوانی اس کا وہ پارہ پڑھ کر حضرت کو ایصال ثواب کر دے۔ تو سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا پارہ پڑھا، میں نے بھی ایک سپارہ پڑھا، اور ظہر کی نماز کے بعد میں اپنی عادت کے مطابق کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ حضرت کا انتقال صبح میں ہوا ہے اور چونکہ پورے دن یہی کیفیت رہی، حضرت کے بارے میں ہی سوچتے رہے اور ایصال ثواب بھی کر دیا جتنا بھی اپنے بس میں ہو سکتا تھا۔ تو پھر میں نے اس مختصر سی نیند میں بھی ایک خواب دیکھا، یہ آج ہی کی بات ہے اور رمضان میں ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی حذف و اضافہ ہے، جتنا حضرت سے متعلق ہے اتنا بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں مجھ سے متعلق ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو خواب میں نے دیکھا کہ میں حضرت کے پاس ہوں اور حضرت سے میں گلے ملا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کس چیز پر ادا کیا؟ ظاہر ہے کہ آج جو کچھ تھوڑا بہت ہم بول لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ ہی کے محنتوں کا ثمرہ اور اس کا صدقہ ہے۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے ان سے اجازت طلب کی، تو وہ کہنے لگے کہ ابھی نہیں، رات کو جانا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت کچھ عذر ہے، تو انہیں بھی یاد آیا کہ ان کو بھی کہیں جانا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہے، ایسا کرو کہ رات میں پھر آنا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ رات میں انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی، اور اس کے بعد یہ کہہ کر حضرت کپڑے بدلنے لگے، جانے کی تیاری کرنے لگے، اور حضرت اس وقت بہت کمزور ہیں، گویا کہ بہت سخت بیمار ہوں۔ میں باہر آ گیا جب وہ کپڑے بدلنے لگے، اور باہر آ کر انتظار کرنے لگا، تو حضرت جب کپڑے بدل کر باہر آئے تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل جوان ہے، کوئی تقریباً 40 اور 50 کے درمیان کا جو شخص ہوتا ہے وہ ان کی عمر ہے، ان کے بال تقریباً کالے ہیں اور بالکل سیدھا ان کا جسم ہے۔ یہ تو آخر میں حضرت جھک گئے تھے اور بیت وغیرہ بھی لے کر چلتے تھے، گھر سے وہ رکشے میں یا گاڑی میں آتے تھے پڑھانے کے لیے، تو چلنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن اب بالکل سیدھے چل رہے ہیں اور چل کے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ خواب دیکھا، اور اس میں حضرت کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں، یہ علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت کی مقبولیت کی، کہ جس عمر میں، یعنی جس انداز سے میں نے حضرت کو دیکھا کہ جب وہ کمرے سے نکلے تو اس وقت ان کے بال بھی سیاہ ہیں تقریباً، اور وہ بالکل سیدھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اہل جنت کی جو عمر ہوگی وہ 30 اور 40 کے درمیان ہوگی۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جس خواب میں نے اسی کے آس پاس حضرت کو دیکھا ہے، تو یہ ایک علامت ہے حضرت کی مقبولیت کی۔ یہی آیت ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آج، یعنی ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ ان کے کچھ شاگردوں کو، اور شاگرد بھی نالائق والے شاگرد، ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ حضرت کا مقام اور ان کا درجہ، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اچھا، رات میں آنے کی جو بات تھی کہ رات میں آنا، وہ اس لیے کہ چونکہ تھوڑا سا ہم نے ایصال ثواب کیا، حضرت کی روح کو یقیناً وہ پہنچا اور وہ خوش ہوئے، تو رات میں آنے کی بات کیا ہے کہ مزید ایصال ثواب کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ طے کیا کہ
آج کی جتنی بھی تلاوت ہے تو حضرت ہی کے نام ہے، اور میں آپ تمام لوگوں سے جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد دیکھ رہی ہے اور دیر تک دیکھے گی، ان سب لوگوں سے یہ میں درخواست کروں گا کہ حضرت کے لیے ایصال ثواب ضرور کریں. اور جو لوگ پورا قرآن پورا سپارہ نہ پڑھ سکتے ہوں یا تھوڑا یعنی ان کو پڑھنے میں دقت ہو، اول تو اسی کی کوشش کریں. رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اپنے لیے بھی پڑھیں اور اس عظیم شخصیت کے لیے بھی پڑھیں، لیکن وہ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھیں سبھی لوگ. اس سبق سے فارغ ہوتے ہی، اس درس سے فارغ ہوتے ہی اگر آپ نے مجھ سے کچھ ایک لفظ بھی سیکھا ہے تو پھر یہ حق ہے، کیونکہ میں نے سارے الفاظ انہی سے سیکھے ہیں، تو یہ حق ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیے جائے اور سورہ اخلاص کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب ان کو بھیجا جائے. اور جو لوگ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ زیادہ پڑھیں. ان کے تمام شاگرد جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے، وہ سب ان سب کا یہ مشترکہ احساس ہے کہ آج اگر وہ کسی بھی لائق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد وہ دراصل انہی اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہیں، اور ان میں یہ جو شخصیت ہیں یہ نمایاں شخصیت ہے. تو بہرحال یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائیدی خواب، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے درجات کو بڑا بلند کیا ہوگا. اور یہ جو آیت ہے وہ الیس للانسان الا ما سعی، اس آیت کے تحت جو اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد جگہ جگہ لوگ ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو وہ ثواب ان کو پہنچ رہا ہے اور ان کی روح اس سے مستفید ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ جو آیت ہے اس میں سعی کا ذکر ہے، ایفرٹ کا ذکر ہے. اب ہم اپنی زندگی کے اندر ایفرٹ کیسے کریں، اس کے تعلق سے آج 2-4 الفاظ کہنے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مثال دے کر یہ کانسیپٹ سمجھایا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے 3 بھائیوں کی مثال دی. کہا کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سب سے بڑے بھائی کو بلایا. یہ مثال ہے ایک، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ مثال ہے. اسد اللہ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آخر میں انشاءاللہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا موقع دوں گا آخر میں. تو 3 مرتبہ پڑھیں گے اور خاص مشکل سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک شخص نے مرتے وقت ایک اپنے بڑے بھائی کو بلایا، سب سے بڑے بھائی کو. اس کے 3 بھائی تھے، اور اس سے کہا کہ دیکھو آج میری موت کا وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر میں مر جاؤں، اور تم وہ شخص ہو کہ جس کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کی ہے. تم کو اپنے سے سب سے زیادہ قریب رکھا، بلکہ قریبی نے رکھا، تم کو آگے رکھا، کیونکہ تم بڑے بھائی ہو، تم کو آگے رکھا، اور پوری زندگی میں تمہارے ہی ساتھ لگا رہا. آج مجھ پر مشکل وقت پڑا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مشکل میں تم میرا ساتھ دو. تو مجھے کچھ دیر میں فرشتے آئیں گے، میری روح نکال لیں گے، مجھے دفنایا جائے گا، تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو اس شخص نے، بڑے بھائی نے یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ تمہارا عمل ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ محنت کرو، یہ ایفرٹس کرو، وہ تمہاری مرضی ہے. میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، زیادہ سے زیادہ جب تک تمہاری روح تمہارے جسم میں ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تمہاری روح نکلی اس کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ بڑا بھائی کون ہے؟ تو صحابہ نے حسب عادت جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے یہ دراصل اس شخص کا مال ہے. اس نے اپنی مال و دولت کے لیے پوری زندگی لگا دی، پوری زندگی مال کمانے میں اس نے صرف کر دی، بلکہ مال کو اپنے سے بڑا رکھا، مال کمانے کو آبجیکٹو اور زندگی کا گول سمجھا. اور آج جب اس کی موت کا وقت آ رہا ہے، قریب آ گیا، تو مال اس کا اس وقت تک ساتھ دے گا جب تک کہ اس کے جسم میں جان ہے. جیسے ہی جان نکلی مال ختم،
اب اس کی ملکیت ختم ہو گئی، اب یہ جو مال ہے یہ اس کے رشتہ داروں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہوگا. یہ مال کا مالک نہیں رہا، چونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی آدمی اپنی دولت کا مالک نہیں رہتا، جانا ہر ایک کو خالی ہاتھ ہی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی اور فرمایا کہ پھر اس شخص نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا جو بیچ کا بھائی تھا، اور اس سے کہا کہ بڑے بھائی نے تو منع کر دیا، لیکن تمہارے ساتھ بھی میں نے کچھ کم احسان نہیں کیا ہے. میں نے تمہارے لیے ساری محنتیں کی ہیں، بھاگ دوڑ کی ہے، تاکہ تم سکون سے، تاکہ تم راحت سے رہو. تو آج میں تکلیف میں ہوں اور میری موت آ رہی ہے، تو تم میرا ساتھ کہاں تک دو گے؟ تو اس بھائی نے بھی منع کر دیا. اس نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. ہاں یہ ہے کہ بھائی قبرستان تک تو چلیں گے ہی، قبرستان میں تدفین ہو گئی، یہاں سے آگے ظاہر ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اور کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ قبر میں لیٹ جائیں؟ وہ تو ممکن نہیں ہے. یہ جو مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دی ہے رشتہ داروں کی، کہ رشتہ دار مرنے کے وقت قریب ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا ساتھ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک انسان کو دفنا دیا جائے. دفنانے کے بعد قبرستان میں بھی کوئی بہت دیر تک نہیں ٹھہرتا. کوئی بہت زیادہ دیر ٹھہر گیا، آدھا گھنٹہ ٹھہر گیا، 1 گھنٹہ ٹھہر گیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرتا. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. عمرو بن العاص کی جب وفات ہو رہی تھی، عمرو بن العاص کی وفات، اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا. کہا کہ دیکھو میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں اور تم مجھے دفن کرو تو میری قبر کے آس پاس، میرے قبر کے پاس اس وقت تک رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. تو اندازہ لگا لو کہ کتنی دیر میں یہ کام ہوتا ہے. اگر یہ کام 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے تو 2 گھنٹے تک تم میری قبر کے پاس کھڑے رہنا تاکہ میں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اپنے بیٹے سے، عبداللہ بن عمرو بن العاص سے. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تو رشتہ دار بھی ساتھ صرف قبر میں تدفین تک دیتے ہیں، قبر کے اندر کوئی نہیں لیٹتا. اس کے بعد اس شخص نے اپنے تیسرے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ زیادہ کوئی محنت نہیں کی ہے، چونکہ میں بڑے 2 بھائیوں کے اندر لگا رہا تو تمہارے لیے اتنا زیادہ میں ٹائم نہ نکال سکا، لیکن بہرحال ہو تو تم میرے ہی بھائی، اور اگر ایسا ہو کہ میں تکلیف میں ہوں تو تم میری کہاں تک مدد کرو گے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا اس وقت، آپ کی مدد کروں گا آپ کے مرنے کے بعد، میں آپ کے ساتھ آپ کے جنازے میں چلوں گا، اور جنازے میں ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ قبر میں رہوں گا. یہ بھائی کون تھا؟ یہ بھائی ہے نیک عمل. تو جو انسان کا عمل ہے وہ زندگی میں بھی کام آتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، وہ قبر میں بھی کام آتا ہے، وہ روز قیامت میں بھی کام آئے گا، اور قیامت میں ہی کیا جنت میں بھی پہنچنے کے بعد بھی کام آئے گا. کیسے آئے گا؟ دیکھیے اس دنیا میں عمل جو ہے وہ ہمارے کام کیسے آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا جو تقوی اپنی زندگی کے اندر اختیار کرتا ہے. اور کل میں نے تقوی کی تعریف بتائی تھی شیخ عبد القادر الجیلانی کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ مخرجا، تو کوئی بھی اگر وہ کسی بھی پرابلم میں اگر پھنسا ہوا ہے تو اس پرابلم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ پھنسے اور کل نکل گئے. ظاہر ہے کہ تقوی کے اندر صبر بھی تو آتا ہے نا، تو صبر کو بھی آپ کو اختیار کرنا ہوگا. تو جب آپ صبر اختیار کریں گے تو ایونچولی آپ کو وہ سلوشن ملے گا. یہ سلوشن اللہ کی طرف سے ہے. اور کس چیز کی برکت سے ہے؟ تقوی کی برکت سے. اور تقوی عمل صالح ہے، نیک عمل ہے. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی بدولت رزق دے گا ایسی جگہ سے جہاں اس انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آیا. آپ اس چیز کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. تو زندگی میں عمل نے اس طریقے سے ساتھ دیا. اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو ظاہر ہے، اور قبر سے مراد، میں نے عذاب قبر کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے بلکہ وہ عالم برزخ ہے. تو وہ پوری ایک الگ دنیا ہے. تو جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو بالکل اکیلا ہے، اور اس کے بعد دور اگر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھے گا. حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھے گا، وہ آئے گا، قریب آئے گا، اور یہ
उससे पूछेगा कि भाई तुम यहाँ कर रहे हो, तुम कौन? तो ये आदमी, ये जो शख्स है, ये जवाब देगा कि अना साहिबु लहिक व अनीसुका फिक अक़उदु यौमल वज़न फी मीज़ान, कि मैं तुम्हारा साथी हूं कब्र का। यानी अमल, अमल जो है वो किसी शख्स की शक्ल में आएगा ताकि इंसान को उनसियत हो जाए उस नए माहौल से कि मैं तुम्हारा कब्र का साथी हूं और तुम्हारी इस तन्हाई में मैं तुम्हारा हमदम हूं, और जिस दिन वजन होगा उस दिन मैं तुम्हारी पेड़े में बैठूंगा, तराजू का वो पलड़ा भारी हो जाए। तो देखिए, अमल ने दुनिया के साथ, उसके बाद कब्र में साथ दिया। उसके जब क़यामत कायम होगी और सब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे और मैदान हशर में चलेंगे, उस जगह की तरफ जा रहा होगा जहां का हिसाब और किताब होना है। तो आज कुछ चंद मुंतखब आमाल की वो इस तरीके से चलेगा, शान से, प्रोटोकॉल के साथ। लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कुरान करीम की आयत है कि उसके आगे और पीछे उसका अमल चल रहा होगा जो अल्लाह के गजब से उसकी हिफाजत करेगा, उसकी शक्तियों से उसकी हिफाजत करेगा। तो आगे भी अमल, पीछे भी अमल। जैसे कि देखते होंगे कि कोई वीआईपी पार्टी है तो आगे भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो, कुछ पर हमला ना कर सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए वो प्रोटोकॉल के साथ चलता है। तो ऐसा आदमी जो वो खास अमल करेगा, और वो खास अमल क्या है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जो इस तस्बीह का विर्द मुस्तकिल रखेगा, ये वो अमल है कि जब ये इंसान क़यामत के दिन उठेगा से किया जाएगा, तो ये अमल उसके साथ रहेगा और प्रोटोकॉल देगा उस वक्त जगह तक जहां तक उसका हिसाब होना है। तो देख, क़यामत के दिन भी इसने साथ दिया। अब उसके बाद जन्नत अल्लाह के हुक्म से, तो अब जन्नत में दाखिल होने के बाद फिर अमल की क्या जरूरत है? यहाँ पर भी अमल साथ में, तो इस तरीके से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इक़रा वर्तक़ कुन्त तुरत्तिल फ़ी दुनिया, कि अगर कुरान करीम इस दुनिया में पढ़ते आए हैं और कुरान करीम पढ़ रहे हैं, तो जन्नत में पहुंचने के बाद यह हुक्म होगा कि तुम कुरान पढ़ो जिस तरीके से तुम दुनिया के अंदर पढ़ते थे, और चढ़ते चले जाओ। यानी अपग्रेड उसका, इंसान का जो मकाम है वो अपग्रेड होता रहेगा जन्नत में, इस अमल की बदौलत। तो देखिए, अमल ने हर जगह साथ दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको वीडियो समझ नहीं आ रही है, हो सकता है कि मेरा इशू हो, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं समझता हूँ बात तो मेरी मुकम्मल हुई है, अगर हो जाए बेहतर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाज़ मर्तबा इंटरनेट को साथ नहीं देता और इंसान के इख्तियार से बाहर की चीज बन जाता है। तो मैं खुलासा आपको बता दूं, आयत के अंदर सई का बयान है, और सई से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान एफर्ट करता है उसकी मिसाल दी है 3 भाइयों के जरिए। लिहाजा रमजान की इन रातों, रमजान के इन अय्याम में हमें अपने अमल को इंक्रीज करना चाहिए, और साथ ही ये कोशिश करनी चाहिए, ये नियत कर लेनी चाहिए कि रमजान के बाद भी इस अमल को और इस रूटीन को हम बाकी रखेंगे, ताकि ये अमल हमें दुनिया में भी फायदा दे और कब्र में भी फायदा दे और रोज़े महशर में भी फायदा दे और जन्नत में जाने के बाद भी फायदा दे। से लोगों को उनके मरने के बाद उनका अमल फायदा दे रहा है। मैंने दरमियान में अपने उस्ताद का एक ख्वाब भी बताया, उनके ताल्लुक से जो मैंने देखा है, ये बात की अलामत है कि उन्होंने जो जिंदगी में अमल किया है वो इंशाअल्लाह उनको फायदा देता रहेगा। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग इस वीडियो को सही से नहीं देख पाए हैं, वो हो सकता है कि बाद में थोड़ी देर में देखें तो आखिर का जो हिस्सा है वो क्लियर हो जाए। अल्लाह आलम क्या प्रॉब्लम आज हुई है। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि 3 मरतबा सूरह इखलास जरूर पढ़ लीजिए, 3 मरतबा सूरह इखलास जरूर पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए।
تو انشاءاللہ جو لوگ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اور حضرت کو اور اسی طریقے سے خود اپنے آپ کو اپنے لیے بھی مانگیے اور حضرت کے لیے بھی، اور ان کو ایصال ثواب ضرور کیجیے کا بہت بڑا حق ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔